نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دین اسلام کے اندر اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے. جس طرح جسمانی عبادات کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اخلاق کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان یہ روح اور جسم دو چیزوں کا نام ہے. اگر انسانی جسم سے روح نکل جائے تو پھر یہ جسم جسم نہیں رہتا. اس کو کوئی اپنے گھر میں ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں. ہے تو وہی جسم جو پہلے تھا، وہی ہاتھ پاؤں ہے، وہی ناک ہے، وہی منہ ہے، وہی کان ہے، وہی آنکھیں ہیں، لیکن کوئی اس کے ساتھ اب رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سب کو فکر ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کو قبر میں دفنا کر آ جائیں. اب اس کا نام لاش ہے، میت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جسم کو نہیں، روح کو کہا جاتا ہے. انسان کے جسم میں اصل روح ہے. وہ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان کے جسم کو جسم تو کہا جاتا ہے، انسان پھر نہیں کہا جاتا، اور اس کے ساتھ وہ برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا جو زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو جس طرح جسم کے لیے کچھ عبادات ہیں، نماز پڑھنا یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ رکھنا جسمانی عبادت ہے، حج کرنا جسم کی عبادت ہے. جس طرح یہ ہم خیال کرتے ہیں جسم کی عبادت کا، تو روح کی بھی کچھ عبادات ہیں، ان کو کرنا بھی ضروری ہے، ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. جسم کہتے ہیں فلاں چیز سے بڑا خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کے بال بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کا لباس بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کے سر پر ٹوپی بڑی اچھی لگ رہی ہے. ہاں جی، یہ جسم کے بارے میں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روح کے لیے بھی بڑی اچھی ہیں. جب وہ ہو تو اس کی وجہ سے روح کا حسن و جمال بڑھ جاتا ہے، روح کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر کچھ چیزیں اس کے خلاف آ جائیں تو جس طرح جسم میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں فلاں چیز تمہاری اچھی نہیں لگ رہی، ایسے ہی روح کی بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو بری ہیں، تو پھر روح بھی بری ہو جاتی ہے. جسم کو غذا دیتے ہیں، جسم طاقتور ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. روح کو غذا دی جائے، روح بھی طاقتور ہو جاتی ہے، تن آور ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے.
تو بتانے کا اصل مقصد یہ کہ جسم اور روح یہ دونوں انسان کے مجموعے کا نام ہے. جس طرح کچھ جسمانی عبادت ہے، کچھ روحانی عبادت بھی ہے، اور روحانی عبادت میں اصل اخلاق ہے. اخلاق ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آئے تو مسکرا کر اس سے مل دینا. اس کا نام ہم کہتے ہیں جی بڑا خوش اخلاق آدمی ہے. اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ کسی سے ملو تو اچھے چہرے کے ساتھ ملے، مسکرا کر ملے. یہی نہیں کہ چہرے پر 24 گھنٹے 12 ہی بجے رہے. لیکن اخلاق اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اخلاق باطن کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، روح کی ایک صفت کا نام ہے. یہ اخلاق جب انسان میں پیدا ہو جاتے، اس اخلاق کی وجہ سے پھر نماز بھی قابل قبول ہے، روزہ بھی قابل قبول ہے، زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے. ورنہ یہ اخلاق اگر خراب ہو جائیں تو پھر نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اب دل کا کیا کیا چیز اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تواضع کا ہونا یہ اخلاق ہے، اخلاص کا ہونا یہ اخلاق ہے، صبر و شکر کا ہونا اخلاق ہے، خود پسندی کا نہ ہونا اخلاق ہے. ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ ظاہر میں نہیں ہوتا. تکبر ظاہر سے نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے. بغض ظاہر میں نہیں، دل میں ہوتا ہے. حسد ظاہر میں نہیں، دل میں ہوتا ہے. روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایسے ہی کچھ چیزیں اچھی تواضع ہے، اخلاص ہے، دل کے اندر اخلاص کا پیدا ہو جانا. اب نماز پڑھ رہا ہے اگر اخلاص ہی نہیں ہے، ریا ہے، وہ نماز ہی قابل قبول نہیں ہے. اخلاق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. تو بہرحال جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کا جسم اور روح ان دونوں کے کچھ احکامات ہیں. کچھ عبادتیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ عبادتیں روح سے تعلق رکھتی ہیں. جو روح سے تعلق رکھنے والی، باطن سے تعلق رکھنے والی، دل سے تعلق رکھنے والی یہ اخلاق ہے، جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور توجہ سے سنو، اس کا نام دل ہے. یہ دل، اس دل پر ہماری جسم کی حیات زندگی موقوف ہے، روح کی حیات بھی اسی پر موقوف ہے. کہتے فلاں آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوت ہو گیا، دل بند ہو گیا، ختم. دل چالو ہے، بندہ ٹھیک ہے. دل اگر بند ہو گیا بندہ ختم ہو جاتا ہے، جسم کی موت ہے. ایسے ہی روحانی موت بھی اس دل کے ساتھ ہے. اس لیے اس دل پر محنت کرنے کا حکم دیا گیا. جتنے انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے دل پر محنت کی، جسم پر محنت نہیں کی. ہمیشہ یاد رکھیں، جسم پر محنت نہیں کی، عقل پر محنت نہیں کی، دل پر محنت کی ہے. دل کو ٹھیک کیا ہے، کیونکہ دل ٹھیک ہو جائے نا سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر یہ دل خراب ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے، اگر دل کی اس نے کسی طرح خدمت نہیں کی اور دل کو اصلاح نہ کی تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. جو صفہ چبوترا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لایا کرتے تھے اور آپ سے دین سیکھا کرتے تھے، تو وہاں دین بھی ملتا تھا، دنیا بھی ملتی تھی، سب ملتا تھا وہیں سے. یہ دل کی جب اصلاح ہو جائے تو بہت اچھے اچھے کام پھر انسان سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ خراب ہو تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اس دل کی سب سے بڑی خرابی جو وہ تکبر ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کروائی. سب سے پہلی نافرمانی اس کی بنیاد اسی بات پر ہے جو ابلیس نے کی. جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا. کیا تھا نتیجہ؟ کس چیز کا تھا؟ تکبر کا نتیجہ تھا، کبر کا نتیجہ تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا نتیجہ تھا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے. آگ افضل ہوتی ہے، جو افضل ہے وہ مفضول کو، اپنے سے نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ تکبر ہے، اس نے مروایا. اور تواضع، تکبر کے مقابلے میں تواضع آتی. تواضع ایسی صفت ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں اور عروج عطا فرماتے ہیں.
اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی عاجزی والی ہے، عاجزی اور تواضع. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ تب تک نہیں چھڑواتے تھے جب وہ خود تک اپنا ہاتھ نہ نکال لیتا. کسی سے بیٹھے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی، حدیث میں آیا، مختلف جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا، احد پہاڑ سونے جیسا بنا دے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری پیشکش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میرا پیٹ بھر جائے. جس دن میرا پیٹ بھر جائے اس دن میں اللہ کا شکر کروں، جس دن میں بھوکا رہوں اس دن اللہ سے عاجزی اور آہوزاری کروں اور اللہ سے مانگوں. یہ بندگی ہے، یہ تواضع کی انتہا ہے. بندگی آپ نے ہمیشہ اس طریقے کو اختیار کیا جس میں شکستگی تھی، بندگی تھی، اور دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دیجیے، مجھے مسکینوں کے زمرے میں، گروہ میں کل قیامت والے دن اٹھائیے. ہم مسکین سے سمجھتے ہیں جس کے پاس فقر ہے، پیسہ نہیں ہے، غلط ترجمہ کرتے. ہمارے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ گیا، میں نے یہ حدیث جب سنائی تو ایک سیٹھ صاحب تھے، کہا کہ یہ دعا جو بتائی ہے یہ دعا ہم مانگتے نہیں تھے، اس لیے کہ اس میں تو کہ مسکینوں میں زندہ رکھے، اس کا مطلب سیٹھ فقیر ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا اس کی عربی کے اندر مسکین جو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تعریف کی، مسکین مسکنت سے ہے، اے غلبت التواضع، جس کے اندر انتہائی تواضع ہو، کمال درجے کی بندگی ہو، کمال درجے کی شکستگی ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانگا ہے، انتہائی تواضع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بعض ایسے تھے مالدار تھے، دعا مانگتے تھے. تو مسکین مطلب نہیں فقیر بنا دے، بلکہ مسکین مسکنت سے نکلا. یا اللہ مجھے متواضع لوگوں میں زندہ رکھیے، متواضع مجھے تواضع کی حالت میں موت دیجیے، اور کل قیامت والے دن متواضع لوگوں میں ہی میرا حشر فرمائیے. یہ مانگا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ تواضع اور تکبر اور تواضع یہ دونوں آپس میں ضد ہے. اور آج سب سے بڑی چیز جو ہمارے اندر دین کی راہ میں رکاوٹ وہ یہ تکبر ہے. بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے دین کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حدیث کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کی سنت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اپنے بڑائی کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے. نعوذ باللہ عجیب ماحول بن چکا ہے. بڑا پن، جس کو تھوڑی دین کی بات میں چھوڑ دو، ہمیں پتا ہے وہ بڑا ہے بتانے والا، ہمیں پتا ہے، بس چھوڑ دو. دنیا یعنی دنیا کے ہاں ہمارا رتبہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بنے نہ بنے اس کی کوئی غرض ہی نہیں. قرآن کے حکم کو ٹھکرا دیا جاتا ہے نعوذ باللہ. کس کی وجہ سے؟ اس بڑے پن کی وجہ سے. وہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کا اور بڑی بڑی چیزوں کا یہ تکبر اس کی طرف لے جانے والا، اس کی جڑ ہے، جب تک یہ اندر سے ختم نہ ہو جائے. اور تکبر کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی، بطر الحق، حق بات قبول نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. جا رہے ہیں ہمیں کسی چھوٹے نے بھی اگر بات بتا دی حق ہے تو حق بات قبول کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھو کس کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ دیکھو کس کی نکل رہی ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے. قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سر جھکا دینا چاہیے، آنکھیں جھکا دینی چاہیے، اپنے کندھے جھکا دینے چاہیے کہ وہ بات زبردست ہے لیکن میں ہی کمزور ہوں کہ جو میں اس پر عمل نہیں کر رہا. اپنے آپ کو قصوروار قرار دینا چاہیے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. جو بات تھوڑی سی کہیں آ جائے دین کی، وہاں نہیں، وہاں ہمیں اپنی برادری سسٹم یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنا رتبہ یاد آ جاتا ہے. نہیں میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں یہ سمجھتا ہے شاید میں نیچے ہو جاؤں گا. ارے دین پر عمل کرنے میں عزت در حقیقت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے سچے مؤمنین کے لیے. اس نے اپنے اندر سے یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے. آج اپنی نظر میں ہم بڑے ہیں، میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے. ہاں، اور یہ کوئی نہیں چاہتا، نہ ہی شریعت کہتی ہے لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو جائے، ہم لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جائے. نا،
یہ مانگا ہے اور بتایا. تو آگے کیا فرمایا؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. یا اللہ میری نظر میں مجھے چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے، لوگوں کی نظر میں میری عزت ہو، لوگ مجھے وقار سے دیکھیں، عزت سے دیکھیں. یہ نہیں کہا جا رہا لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ، اپنی نظر میں کمتر ہو جاؤ، اپنی نظر میں چھوٹے ہو جاؤ. یہ اصل چیز ہے جو ہے اپنے اندر لانے کی. لیکن بعض لوگ زیادہ ہی سمجھدار آتے کہ جی دین شاید احساس کمتری سکھا رہا ہے، ہاں، کہ اپنے آپ کو متواضع سمجھے، حقیر سمجھے، کچھ نہ سمجھے. دونوں میں فرق ہے. احساس کمتری کچھ اور چیز ہے، تواضع کچھ اور چیز ہے. احساس کمتری اللہ سے شکوہ ہے اور تواضع اللہ سے شکر کا نتیجہ ہے. فرق ہے دونوں میں. احساس کمتری کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، میری شکل ایسی کیوں بنائی، ایسی کیوں نہیں بنائی، نعوذ باللہ. مجھے یہ مال کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا، ہاں، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے. یہ احساس کمتری ہے، یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ سے خوش نہیں، نعوذ باللہ. میری شکل یوں بنا دیتے، مجھے یہ دے دیتے، مجھے یوں کر دیتے. یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ احساس کمتری ہے. دین نے نہیں سکھایا احساس کمتری. کس نے کہا کہ دین میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے شکوہ و شکایت کرو؟ اللہ نے جس حال میں جس کو پیدا کیا اور جیسا رکھا وہی حال اس کے لیے اچھا ہے، وہی حال اس کے لیے بہتر ہے. بلکہ تواضع تو نتیجہ شکر کا. یا اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا فضل ہے، آپ نے مجھے اس لائق بنا دیا، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ نتیجہ ہے اس کا، تواضع. تو ناشکری بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے. ناشکری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ادھر تکبر کی بھی اجازت نہیں ہے. درمیان کا درجہ ہے کیا؟ تواضع اختیار کرنے کا، وہ اپنے اندر پیدا کرو. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ لی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اب یہ سمجھے میں نے بڑا کمال کر لیا، میں نے بڑا تیر مارا، لہذا اب دوسروں کو دیکھے حقیر نظر سے. ماں باپ کی بھی کوئی اہمیت نہیں، بیوی بچوں کی بھی اہمیت نہیں، باقی جو باہر کے ہیں ان کو بھی. میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، اس کو دیکھو کچھ نہیں کر رہا. اس نے ستیہ ناش کر دیا، اپنا تکبر کر کے سب کچھ ختم کر دیا، ملیمیٹ کر دیا. یہ تکبر ہے. کیوں؟ اس کی نظر اپنی طرف آ گئی، میں نے کیا. اور کوئی یوں کہے نماز پڑھی اور نماز کو سمجھا نعوذ باللہ بیکار ہے، یہ تو میں نے چند ٹھونکے مار دیے، نعوذ باللہ، میں نے چند ٹکرے مار دی، نعوذ باللہ. اس کا کیا فائدہ؟ بعض لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں اور آتے نہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہاں، کہ ہماری نماز ایسی، نعوذ باللہ. یہ ناشکری کی. یہ کیا کی؟ ناشکری. ان دونوں کے درمیان میں رہنا ہے. نماز پڑھ لی تو اب اپنی طرف نظر نہیں کرنی. یا اللہ میں بے حقیقت، میں اگر اپنی طرف نظر کروں، میں نے جو نماز پڑھی وہ اس لائق نہیں کہ آپ کی دربار میں قبول ہو، آپ کے ہاں قبول ہو، لیکن آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ ہی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجیے. اب ناشکری سے بھی بچ گیا اور شکر بھی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کر دی. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ہے. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے، درجات عطا فرماتے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا سب کو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے. اپنی زندگی کے اندر عاجزی اختیار کرے اور اللہ سے مانگے. جو دعائیں عرض کی میں نے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے عاجزی نصیب فرما دیجئے، حقیقی تواضع نصیب فرما دیجئے، حقیقی میرے اندر عاجزی پیدا ہو جائے. تکبر نہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تکبر کے اندر بطر الحق، حق بات قبول نہ کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ تو حقیر ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ میں بڑا آدمی، میں پیسے والا، میں مال دولت والا، میرا منصب، میرا جاہ، میرا مرتبہ، اس کو کیا پتا؟ نہیں، ایسا نہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ جو انسان بڑا سمجھتے ہیں نا، اس کو مثال سے سمجھایا. میں جب چاول گھر میں بریانی بنتی ہے، چاول بناتے ہیں، تو شروع کے اندر جب چاولوں کو رکھا جاتا ہے پانی کے اندر تو چاول اچھلتا ہے اور دیگچی کے اندر سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، کیونکہ وہ اچھل کر لگتا ہے، اوپر اچھل رہا ہوتا ہے تو ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی ہے. یہ تب جب تک ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر ابھی زندگی ہے، ابھی تک زندگی ہے، ابھی تک یہ اپنا جوش دکھا رہا ہے. اور پھر اس کا دم نکالا جاتا ہے، اور جب دم نکالتے ہیں تو دم جس وقت اس چاول کو دیا جاتا ہے اس وقت اس کی خوشبو نکلتی ہے اور پورے محلے میں پھیل جاتی ہے. فرمایا جس وقت دم نکالتا ہے بالکل سیدھا ہو کر لیٹ جاتا ہے اور ٹک ٹک کی کوئی آواز ہی نہیں آتی بلکہ اپنی خوشبو پھیلا دیتا ہے.
انسان جب تک وہ کچے چاول کی طرح ٹک ٹک کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے میں یا ایسی آواز آ رہی ہے، اور جب اس کا دم نکلے گا، جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر سے یہ میں کا بت ختم کر دے گا، تو پھر اللہ اس کی خوشبو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گی، ہر جگہ اس کی خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں؟ مدینے میں یمن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہاں کون تھے؟ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اپنے پاس ایک جلا بھونا دل رکھتے تھے، وہ اللہ کی محبت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا مجھے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں تک خوشبو آ رہی ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، نہیں، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، دکھانا چاہیے، میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے۔ ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ والوں کے غلام، ان کے پاس جائے، جیسے ڈاکٹر کے پاس بیماری لے کے جاتے ہیں ان کے پاس جائے، دکھائے کہ میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے۔ جس چیز کو میں سمجھ رہا ہوں عاجزی، وہ در حقیقت تکبر ہے۔ جس چیز کو میں سمجھ رہا ہوں میں بڑی عاجزی کر رہا ہوں، میرے اندر بڑی تواضع، نہیں، خود پتہ نہیں چل سکتا، دوسرے کو دکھانے سے پتہ چلے گا، ڈاکٹر کو دکھانے سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ بہرحال یہ والا مرض بڑا خطرناک ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ تواضع انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے، کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے اور اس کا نام بلند کر کے رکھ دیتی ہے۔ جگر مراد آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا جگر نے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا، میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال یہی ہے کہ میں نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اپنے آپ کو گرا دیا، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو۔ رب کا حکم آ جائے، گردن جھکا دو، آنکھیں جھکا دو، دل کو جھکا دو، دل سے جھک جائے، واقعتاً رب کا حکم ہے، لیکن میری کمزوری ہے، میری نالائکی ہے، میری کوتاہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بحث مت کرو، جھگڑا مت کرو، آگے سے بات مت بڑھاؤ، بس یہ بتاؤ میری کمزوری ہے، میرے اندر کوتاہی ہے، میں یہ عمل نہیں کر پا رہا۔ یہ تو ہے واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ یہ جو جھکا دینا ہے نا، یہ انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے، کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب تک یہ دل کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں بن سکتا، اور یہ مانگنے کی چیز ہے۔ رب تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ میرے اندر یہ صفت پیدا فرما دے، میرے اندر یہ صفت پیدا فرما دے۔ اور اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی حدیث شریف میں، آپ نے فرمایا جو شخص سلام میں ابتدا کرنے والا ہے، سلام میں ابتدا کرنے والا ہے، وہ تکبر سے بری ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔ تو سلام میں ابتدا کرنے کی کوشش کرے کہ سلام کرے، لیکن خیال اس کا رکھ رہے ہیں سلام سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، مصافحہ کرنا نہیں ہے۔ سلام سے یہ مراد ہے، بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ سلام کرنا یہ تو سنت ہے، مصافحہ کرنا یہ ضروری نہیں، مصافحے کے ساتھ سلام ہونا چاہیے۔ مصافحہ اکیلا یہ سنت سے ثابت ہے نہیں ہے کہ اکیلا مصافحہ کرے، نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر مصافحہ ہے، اور وہ بھی تب جب کسی کے خالی ہاتھ ہو، جب کوئی مصروف نہ ہو، جب کوئی تیزی میں نہ ہو، پھر ہے، لیکن ہر حال میں نہیں ہے۔ اصل تو سلام ہے، تو سلام کے اندر فرمایا جو ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے۔ یہ نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی عبادت میں مشغول ہے، ہم وہاں جا کے سلام کریں، نہیں، جہاں جہاں سلام، کوئی فارغ آدمی بیٹھا ہے مشغول نہیں ہے ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر، سلام کریں۔ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی اول والے میں سلام کرنا چاہیے، یہ سنت بھی چھوٹی ہوئی ہے ہم سے، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں۔ تو سلام میں ابتدا کرنا یہ تکبر سے انسان کو بے بری کر دینے والا ہے۔ اور کس کا فرمان ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لے، اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لے کہ اس کی زندگی کے اندر تواضع آ جائے، اس کی زندگی سے تکبر نکل جائے۔ یہ بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، بس، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ غلطی تو ہر انسان میں ہوتی، کسی کے اندر اگر بخار ہو گیا تو اس کو ڈانٹا نہیں جائے گا تجھے بخار کیوں ہوا۔ کسی کی طبیعت اگر ناساز ہو رہی تو اس کو ڈانٹا نہیں جائے گا تیری طبیعت کیوں خراب ہے۔ ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن اس کا علاج بھی تو کرائیں گے نا۔ علاج نہیں کرائیں گے تو پھر ڈانٹا جائے گا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتا، دوا کیوں نہیں لیتا۔ دوا لے، یہ چیزیں اللہ نے اسباب کے درجے میں پیدا فرمائی ہیں، ان کو استعمال کرو گے انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پھر یہاں پر بھی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر یہ جب بیماری کا پتہ چل جائے، پہلے تو مانگنا ہے اللہ سے، بیماری کا پتہ چل جائے، احساس ہو جائے، تو پھر اس بیماری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرنی ہے، اس کا معالج بھی ڈھونڈنا ہے، اور معالج کے پاس جا کر اس کا علاج بھی کروانا ہے، جیسے وہ ہدایت دیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو میں نے چند باتیں عرض کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہر نماز کے بعد ایک دعا
کس کی؟ شکر کی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. شکر یہ تکبر دونوں آپس میں ضد ہیں. جیسے آگ اور پانی، جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں، جہاں پانی آئے گا وہاں آگ نہیں ہوگی. دونوں ضد ہیں. جہاں شکر ہوگا وہاں تکبر نہیں آ سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر شکر کم ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کم لوگ ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پوری زندگی میں اللہ کی نعمتیں 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 نعمتیں، اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. ایک بزرگ تھے، رات کو جب بستر پر لیٹتے تو بس زبان پر جاری رہتا جب تک نیند نہیں آ جاتی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ رات کو لیٹتے ہوئے الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. کہ صبح سے شام تک میں سوچتا ہوں اللہ کی کون کون سی میرے اوپر یہ نعمت آئی، یہ نعمت آئی، جو نعمت سوچ کر الحمدللہ، وہ نعمت آئی یہ سوچ کر الحمدللہ. سارا دن جو رب تعالیٰ کی مجھ پر انعام ہوتے ہیں ان کو سوچ سوچ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج تو رب تعالیٰ کا کھاتے ہیں، رب تعالیٰ کا پیتے ہیں، رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ یاد نہیں آتا، مولا یاد نہیں آتا. کوئی دوست ہمیں اگر مٹھائی کا ڈبہ بھیج دے تو مٹھائی کھاتے ہوئے وہ دوست یاد آتا ہے، لیکن رب کی نعمتیں کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد نہیں آتے. یہ چیز ہمارے اندر کم ہے. تو شکر اور تکبر بڑی ضد ہے. اس لیے اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر لیں، اپنے اندر شکر لے کر آ جائے، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے یا اللہ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. مانگے اور یہ مانگے کہ اللہ مجھے شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما. شکر کے مواقع اس لیے کہ بندہ ہم اس نہج پر نہیں ہے کہ تکلیف آئے، پریشانی آئے، ہم سے صبر ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہے. نہیں، مانگنا شکر کے مواقع ہے. اللہ شکر کے مواقع زیادہ زیادہ عطا فرما. ہاں اگر کہیں تکلیف ہو جائے، کہیں پریشانی آ جائے تو پھر صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہاتھ سے، پھر صبر بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے اس میں. اس لیے پہلی بات جو میں نے عرض کی اللہ سے دعا مانگنے کی، اللہ سے دعا مانگی جائے اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. ایک یہ دعا. نمبر 2 دعا جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مانگا جائے اے اللہ مجھے آپ میری مدد فرمائیے. کس پر؟ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر. اور اس کے ساتھ تیسری دعا اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. کہ اللہ مجھے تواضع کی حالت میں زندہ رکھیے، تواضع کی حالت میں مجھے موت آئے اور تواضع لوگوں میں، متواضع لوگوں میں کل قیامت والے دن میرا حشر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سلام میں ابتدا، کوئی بھی ملے سلام میں ابتدا. ہاں اگر کوئی کسی جگہ غلط مجلس میں بیٹھے، شراب پی جا رہی ہے، رب کی نافرمانی ہو رہی تو وہاں سلام نہیں کرنا. سلام وہاں کرنا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہے، وہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہے. ہاں اس سے بچ کر، اس سے ہٹ کر، ہاں جہاں موقع ملے، جو بندہ نماز میں مشغول نہیں، تلاوت میں مشغول نہیں، ذکر و اذکار میں مشغول نہیں، کسی اہم بات میں مشغول نہیں، اس کو سلام میں ابتدا کرے. کوشش کرے میں پہلے سلام کر دوں. بس یہ چند باتیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جس طرح آج آپ نے توفیق عطا فرمائی ہم سب کو اپنے گھر پر مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اسی طرح 5 وقت اپنے گھر پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. خصوصاً نماز فجر میں اللہ سستی اور کوتاہی کر جاتے ہیں، یا اللہ نماز فجر کے اندر بھی اٹھ کر اپنے گھر پر آنا آسان فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. بھائی محمد عثمان صاحب بے ہوش ہے، دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت فرما کر ہوش کے اندر لے کر آ جائے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا یا اللہ رشتہ دار جاننے والے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہماری ایک خاتون رشتہ دار تھی، ان کا پرسوں انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اسی طرح مولانا بلال ارشاد کے جو والد ہیں محمد ارشاد، ان کے لیے بھی دعا فرمائے.
حاجی عبدالرشید صاحب کے بیٹے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. مولانا سیف الاسلام صاحب وہ بھی انتقال فرما گئے جمعرات والے دن, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. بولے کریم الہ العالمین, اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ سب پوری فرما دیجیے, کسی کو محروم نہ فرمائیے. جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير